Thanks for watching. Please don't to forget like, comment and share. Mufti Mubashir Ahmad Rabbani, Islamic scholar. أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں 10ویں پارے کے اندر سورۃ الانفال کی 74 نمبر آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، یہی سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے بڑی بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی منقبت اور فضائل سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں سے اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا، اور نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو چنا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں اویم بن ساعدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث نقل کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی اختارنی، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مجھے چن لیا ہے، واختار بی اصحاباً، اور میرے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو چن لیا ہے، فجعل لی منہم وزراء وانصارا واصہارا، اور میرے صحابہ میں سے اللہ نے میرے لیے کچھ کو وزیر بنا دیا، کچھ کو انصار بنا دیا، اور کچھ لوگوں کے ساتھ میرا سسرالی رشتہ قائم کر دیا، رشتہ داری بنا دی۔ فمن سبہم، جو بندہ بھی میرے اصحاب کو
میرے وزراء کو، میرے انصار کو اور میرے سسرال کو گالیاں دے، برا بھلا کہے، لان تان کرے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ لا يقبل منہ یوم القیامہ صرف ولا عدل، اور قیامت والے دن ایسے لوگوں کی نہ کوئی نفلی عبادت قبول ہوگی اور نہ کوئی فرضی عبادت قبول ہوگی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستدرک حاکم میں کتنا واضح فرمان موجود ہے۔ قرآن کی آیتیں تو بہت ساری ہیں، آپ غور کیجئے کہ اس ملک پاکستان کے حالات کو بگاڑنے کے لیے، اندرونی اور بیرونی طور پر اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے کچھ شر پسند عناصر مذہبی فرقہ واریت اور جنگ و جدال کو پیدا کر رہے ہیں، اپنے جلوس نکلوانے کے لیے بڑے میٹھے بن کر وحدت المسلمین کے نعرے لگا کر تمام مکاتب فکر کے نرم گوشہ رکھنے والے چند خطبہ اور واعظین کو ساتھ ملا کر محرم کی آمد سے قبل امن کمیٹیاں قائم کر دی جاتی ہیں، اور وہ قائم اس لیے کی جاتی ہیں یہ جو مرضی بکواس کرتے رہیں، انہیں کوئی کچھ نہ کہے اور پرامن طریقے سے ان کی مذہبی رسومات ادا ہوں، اور ان کے اندر یہ دوسروں کے مقدسات کو اور محترم ہستیوں کو جو جی چاہے بکواس کرتے پھریں۔ کتنی ظلم کی بات ہے، وہ شخص جس نے پوری دنیا میں انبیاء رسل کے بعد سب سے افضل ہستی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں نبی علیہ السلام نے کئی بار جنت کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ کا تذکرہ آیا تو سب سے پہلے ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں ہے۔ غار حراء پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ اور زبیر، 6 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین غار حراء پر اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے، حراء کچھ ہلنے لگا، نبی پاک نے فرمایا اے حراء ساکن رہ، تیرے اوپر ایک نبی یا صدیق یا شہید کھڑے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر، آپ کے بعد ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، 5 شہید فی سبیل اللہ تھے۔ صحابی ہونے کا الگ مقام ہے اور شہادت کا الگ رتبہ ہے۔ وہ ابو بکر جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا میں نے دنیا میں سب لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے مال اور اس کی جان نے مجھے ایسا نفع دیا ہے کہ میں دنیا میں اس کا بدلہ نہیں دے سکا۔ وہ ابو بکر
جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر مجھے اللہ نے حکم دیا ہے ہجرت کے لیے میں تجھے اپنا ہم سفر بنا کے چلوں، جنہیں اللہ کے نبی نے کہا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، دنیا میں نے اگر کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا۔ وہ ابو بکر جنہیں اللہ کے نبی نے دنیا میں 2 لقبوں سے نوازا، ایک صدیق کا لقب، دوسرا عتیق کا لقب، عتیق بن النار، جہنم کی آگ سے آزاد ابو بکر۔ قصہ مختصر کہ وہ صدیق اکبر جب رسول اللہ سے زندگی کے آخری دنوں میں بیمار ہوئے اور نماز پڑھانے کے لیے مسجد نہیں آ سکتے تھے، وہاں عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، طلحہ بھی ہیں، زبیر بھی ہیں، سعد بھی ہیں، سعید بھی ہیں، بلال بھی ہیں، سلمان بھی ہیں، مقداد بھی ہیں، ابو ذر بھی ہیں، جابر بھی ہے، عبداللہ ابن جابر بھی ہیں، کبار صحابہ کرام اور صغار صحابہ کی بڑی جماعت موجود ہے۔ تو آپ کی نظر انتخاب صرف ایک ہستی پر پڑی، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دیجئے وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو ظلم یہ ہے کہ جنہوں نے صدیق اکبر کو کھلم کھلا کافر کہا، فاجر کہا بھی اسلام آباد جیسے شہر میں ان کو تو کھلی چھٹی ہے، اور کچھ حکومت میں چھپے وزراء ان کے حمیتی ہیں، اور جو امن کمیٹیوں کے اندر ہیں ایسے لوگوں کو پکڑ کر جیلوں کی نظر کر دیا گیا۔ ہمارے جہلم میں میرے استاد ہیں حافظ عبدالحمید عامر صاحب حفظہ اللہ، محرم میں رسومات محرم پر جمعہ پڑھایا کہ یہ جو ماتم اور عزاداری کی جاتی ہے اس کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے، گالی بھی نہیں کسی کو دی، کوئی لان تان بھی نہیں کیا، شرعی مسئلہ بتایا کہ یہ جو کچھ کیا جاتا ہے محرم میں یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ان کے اوپر کیس بنا کر رات 3 بجے ان کے گھر میں دروازے توڑ کر انہیں اٹھا کر پنڈی لے جایا گیا، اور اگلے دن جا کر سارا کیس بنا کر بڈیالہ جیل میں پھینک دیا ہے۔ تو یہ مذہبی فسادات نہیں پیدا کیے جا رہے کہ جو بندہ تمہارے امن کمیٹیوں کے اندر بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، جس کی زندگی بھر کوئی تقریر فرقہ وارانہ فسادات پر نہیں ہے، انتہائی شریف و نفس آدمی ہے، تو وہ صرف اتنی بات کرے کہ یہ جو رسومات ادا کی جاتی ہیں یہ اسلام میں ثابت نہیں ہے، وہ مجرم ہے۔ اور جو سرے عام گالیاں دیں ان کا جرم ہی کوئی نہیں ہے۔ کراچی تبت سینٹر میں برسرے بازار کیا نہیں ہوا، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، ویڈیو وائرل ہو جاتی ہیں، بازار میں نماز پڑھی جا رہی ظہرین، عصر اور ظہر کٹھی کر کے، اور قنوت کر رہے ہیں، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لے کر لعنتیں ڈال رہے ہیں۔ کون ہے ابو سفیان؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، ام حبیبہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ہے، فتح مکہ والے دن مسلمان ہو گئے تھے، ان کے بیٹے معاویہ بن ابی سفیان ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ چلو میں اور تو کچھ نہیں کہتا امیر معاویہ کے بارے میں، ایک موٹی سی بات کرتا ہوں۔
ان حضرات کا عقیدہ یہ ہے نا کہ 12 امام معصوم ہیں، جیسے پیغمبر گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں ایسے ہی 12 امام بھی معصوم ہیں۔ تو جس ہستی کو امام معصوم اپنا امام مان لے تو پھر اس کے نام کا نعرہ لگانے والے کو تو سرنڈر ہو جانا چاہیے نا۔ حضرت حسن بن ابی طالب رضی اللہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں نا۔ غور کیجیے ذرا، پورے سیزن میں حضرت حسین کے تذکرے تو سنو گے، کبھی حضرت حسن کے تذکرے بھی سنے ہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت وفات کے تذکرے، وہ بھی تو حضرت علی کے فرزند ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کا خون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ جس شکم سے حسین پیدا ہوئے ہیں حسن بھی تو وہاں سے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ جس حسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے جوانوں کا سردار کہا، انہی جوانوں کا سردار حسن کو بھی تو کہا نا، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، بلا شبہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے انہوں نے امت مسلمہ میں جو اختلاف ہو کر 2 دھڑے ہو گئے تھے، اس اختلاف کو ختم کر کے امامت اور سرداری اور خلافت سے دستبردار ہو کر امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ تو جس کو تمہارے امام معصوم نے اپنا امام مان لیا، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا، جس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کر لی، اور انہی کی فوج کا ایک کمانڈر قیس بن سعد بن عبادہ، جب انہیں پتا چلا کہ حضرت حسن نے امیر معاویہ کی بیعت کر لی، تو فوجی تھے نا، تھوڑا سخت دماغ تھا، وہ بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے۔ حضرت حسن نے مخاطب ہو کر کہا، قم فبایع فإنہ امامی، قیس اٹھ کے معاویہ کی بیعت کر لو، وہ میرا بھی امام ہے۔ جسے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پسند نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے حضرت حسن کا بھی باغی ہے نا۔ یہی وجہ ہے، ایک نہیں میں 20 کتب سے یہ بات ثابت کر سکتا ہوں کہ حضرت حسن جب امیر معاویہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر چکے اور نبی علیہ السلام کے اس فرمان کا پورا مصداق بنے کہ آپ ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور اپنے نواسے حسن کو اٹھا کر منبر پر اپنے ساتھ بٹھایا ہوا، اور کیا فرمایا، ان ابنی ھذا سید، یہ صحیح بخاری سے لے کر بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں ہے، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ فرمایا میرا یہ حسن بیٹا سید ہے، یہ سردار ہے، لعل اللہ یصلح بہ، اور ایک دن ایسا آئے گا مجھے اللہ سے پوری امید ہے میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔
اپنے نانا کی حدیث کو سچا کر دکھایا اور پوری امت کو اکٹھا کر کے معاویہ بن ابی سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی انہیں اپنا امام مان کر سارے مسلمانوں کو ایک امام پر اکٹھا کر دیا. لیکن تھے نا فتنہ پرور اس وقت بھی اور آج بھی. جب صلح کر لی اور حضرت حسن کے خلاف یہی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے جو ان کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے، حضرت حسن کے منہ پہ تھپڑ بھی مارے، گریبان چاک کیا، ان کا خیمہ توڑ دیا، ان کا مال لوٹ لیا، نماز کے لیے جس مصلے پہ کھڑے ہوتے تھے نیچے سے مصلہ کھینچ لیا، اور کیا مخاطب ہو کر کہا، یا مذل المؤمنین، اے مومنوں کو رسوا کرنے والے. یہ بھی تو رسول اللہ کے ہی نواسے تھے نا. تو ان کی دشمنی لے لی کیوں؟ انہوں نے امیر معاویہ کو اپنا امام مان لیا. آج حضرت حسن کے امام کا نام لے کر بددعائیں اور گالیاں. تو یاد رکھو میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو میرے اصحاب، میرے وزراء اور میرے اصحار سسرالی رشتہ داروں کو برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور پوری انسانیت کی لعنت ہو. آج یہ لعنت پانے والے لوگ اس ملک کے حالات بگاڑ رہے. چلو یہ عجیب سی عبادت ہے. دیکھو ہماری عبادات ہوتی ہیں 5 ٹائم نماز پڑھنی، تو کہاں آتے ہیں؟ مسجد میں. رمضان المبارک آتا ہے تراویح کے لیے، مسجد میں. باہر جگہ نہ ہو عید پڑھنے کے لیے تو مسجد میں. ہماری عبادات مساجد میں. کمال عبادت ہے ان کی گلی گلی، اس کے لیے پرمٹ، اس کے لیے روٹ، اور جان بوجھ کر ایسی جگہوں سے نکلنے کی کوشش کریں گے جہاں پر لڑائی کے چانس بنے. ابھی 1-2 روز قبل کی بات، اب اسلام آباد میں ابھی دوبارہ جلوس نکالا تو اہل سنہ کے جوانوں نے وہاں ہی روک دیا، آپ پارا پر نہیں نکلنے دیا، بند کرا دیا. تو یہ کیا ہے؟ کلیش پیدا کر کے مسلمانوں میں فسادات. پہلے جوشیلی تقریریں کر لینا، گالیاں دے لینا، پھر امن و امان کے نام پر اپنے آپ کو مظلوم ٹھہرانا کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوتا جی، ذکر حسین نہیں کرنے دیتے. یہ کون سا ذکر حسین ہے کہ گلی گلی آپ چھریاں لے کر اپنے آپ کو مارتے پیٹتے رہے؟ یہ کیسا ذکر حسین؟ حضرت حسین سے پہلے کوئی بندہ شہید نہیں ہوا. رسول اللہ کے چچا حمزہ شہید نہیں ہوئے. آپ کے بدر والے کئی صحابہ شہید نہیں ہوئے. احد میں صحابہ نہیں شہید ہوئے. حضرت عمر، عثمان، علی، حضرت حسین سے پہلے حضرت حسن، کیا یہ لوگ شہید نہیں ہوئے؟ حضرت حسین نے کون سا طریقہ ذکر کا اپنایا جو تم نے اپنا لیا؟ ذکر نہیں کر مظلوم بن جاتے. اور یہ ایک پرانی ہسٹری ہے، بسا اوقات مارنے والے ہی رونے پیٹنے والے بن جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی اپنے باپ سے کھیل کود کے نام پر چھٹی لے کر لے گئے، اور کیا کیا؟ مشورے کے بعد ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا، اور رات کے وقت کرتابی ایک رنگ لیا خون کے ساتھ اور روتے ہوئے آئے. فَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. قرآن کہتا ہے رات کے وقت اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے آئے، اور رنگا کرتا بھی ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے کہ ہمارے بھائی یوسف کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا، بھیڑیا اس کو کھا گیا.
اور یہ نشانی ہے. وہ مارنے والوں کے پاس نشانیاں بھی ہوتی ہیں، رونا پیٹنا بھی ہوتا ہے. اگر یہ حضرت امام حسین کا ہی گھوڑا تھا، پنجابی انہی کا ہی تھا، غازی عباس کا علم بھی وہی تھا، تو یہ سامان کہاں سے برآمد ہو رہا ہے؟ پھر اوپر رو پیٹ کر اپنے آپ کو مظلوم. اللہ کے بندو، نہ یہ ذکر حسین ہے، نہ حضرت حسن حسین علی اور ان کے خانوادے کا یہ طریقہ ہے. یہ صراحتاً دشمنی ہے اسلام کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کی جو تربیت کی وہ ایسی نہیں تھی. وہ ادب اور احترام کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا، ازواج مطہرات کا، بنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان کے اندر بامی محبت اور پیار بہت تھا. ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا، اور کیا کہتے ہیں دیکھ کر کہ یہ حسن علی کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ مشابہ ہے. محبت کرتے تھے حسن حسین کے ساتھ، اپنے کندھوں کے اوپر ان کو لے کر گھوما کرتے تھے، کھیلتے تھے ان کے ساتھ. سیدہ فاطمہ زہرا کی شادی کا مرحلہ آیا، حضرت علی رشتہ مانگنے سے جھجک رہے تھے. ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے مشورہ دیا، علی اس کام کے لیے دیر نہ کرو، اللہ کے نبی کے پاس جاؤ اور جا کر بات کرو، وہ تمہیں ہی رشتہ دیں گے. رشتے کے لیے بھی آمادہ کیا. رشتے کے بعد پھر جب نکاح کا مرحلہ آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حق مہر دینے کے لیے کچھ نہ تھا. کشف الغمہ فی معرفت الائمہ علی بن عیسیٰ اربلی کی کتاب میں اور بھی کئی کتابوں میں تفصیلاً انہی کے ہاں یہ لکھا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا، علی تیرے پاس مہر دینے کے لیے ہے کیا؟ تو کہا، یا رسول اللہ میرے پاس سوائے ایک زرہ کے اور کچھ بھی نہیں ہے. زرہ لوہے کے کنڈے جوڑ کر ایک کرتا بنایا جاتا ہے جو فوجی میدان جنگ کے لیے پہنتا تھا تاکہ تلوار اور نیزے کا وار وجود پر نہ ہو. کہنے لگے اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں نے وہ زرہ لی اور حضرت عثمان کے دروازے پہ چلے گئے. عثمان، تیرے بھائی علی کی شادی ہے اور اس کے پاس سوائے ایک زرہ کے اور کچھ نہیں ہے، اور ان کی نظروں میں بھی مدینے میں کوئی اور ایسا تاجر نہ تھا جو حضرت علی کی زرہ کی پوری قیمت دیتا. سیدھے عثمان کے پاس گئے جو رسول اللہ کے داماد تھے. فاطمہ زہرا کی دو بڑی بہنوں کا، رقیہ اور ام کلثوم کا، یکے بعد دیگرے نبی پاک نے نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کیا تھا. حضرت عثمان کہتے ہیں اس زرہ کی کنڈیاں شمار کر لو، جتنی کنڈیاں زرہ کے اندر لگی ہوئی ہے اتنے درم و دینار گن کر مجھ عثمان سے لے لو. کہاں لوہے کی کنڈیاں اور کہاں سونے اور چاندی کے درم و دینار. قیمت ادا کی. جب لے کر جانے لگے فرمایا یہ تو میں نے زرہ کی قیمت دی تھی، یہ زرہ بھی واپس لے جاؤ. اور یہ زرہ علی کو میری طرف سے تحفہ دے دینا تاکہ کل میدان جہاد میں علی جب نکل کر کافروں کے مقابلے میں لڑے گا، زرہ پہنے گا، اس کا ثواب عثمان بن عفان کو بھی ملتا رہے گا. جب رسول اللہ کے پاس وہ درم و دینار لے کر آئے نا، مجلسی کی روایت کے مطابق تقریباً 37 دینار
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور عمر کو دیے، جاؤ جا کر کچھ تھوڑا بہت سامان میری بیٹی کے لیے خرید کر نکاح کی تیاری کرو۔ اور آپ نے فرمایا علی جس جس سے تجھے محبت ہے اسے بلا کر لے آ، ان کی موجودگی میں فاطمہ کا نکاح تیرے ساتھ کروں گا رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ حضرت علی گئے، تمام مہاجرین اور انصار کو بلا لائے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علی کو کسی کے ساتھ بغض اور عناد نہیں تھا۔ اپنے نکاح کے گواہ بھی قائم کیے تو مہاجرین اور انصار، آپ نے انصار اور مہاجرین کی موجودگی میں سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح سیدنا علی کے ساتھ کر دیا۔ وہ تو ایک دوسرے کی نصرت کرنے والے تھے، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے والے لوگ تھے، بامی رشتہ دار تھے۔ ابو بکر و عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، عثمان و علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد۔ اور چلتے ہوئے ایک اور بات کہہ دیتا ہوں، سیدنا علی کے فاطمہ الزہرا کے بطن سے جو بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے، حسن و حسین کے ساتھ ایک بیٹی ام کلثوم بھی پیدا ہوئی۔ وہ ام کلثوم جب جوان ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا علی میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے قیامت والے دن سب لوگوں کا نسب اور رشتہ کٹ جائے گا، میرا نسب باقی رہے گا۔ میں رسول اللہ کے نسب میں اپنے آپ کو پرونا چاہتا ہوں، آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیں۔ حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم حضرت عمر کے ساتھ بیاہ دی۔ عمر داماد علی بھی ہیں اور رسول اللہ کے سسر بھی ہیں، اس کا تذکرہ بھی بے شمار شیعہ سنی کتب میں موجود ہے۔ میں نے اپنی کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس کے اندر کئی حوالہ جات کے ساتھ اس کو لکھا ہے، کیسی رشتہ داریاں تھیں، بامی محبت، الفت۔ جہاں دشمنی ہو وہاں لوگ بیٹیاں نہیں دیتے، جہاں عداوتیں ہوں، کفر اسلام کے مارکے ہو، کوئی شخص اپنی بیٹی اپنے دشمن کے نگاہ میں نہیں دیتا۔ اور ہر صحابی کی اپنی الگ الگ فضیلت بھی ہے، مجموعی فضائل تو بے شمار۔ صدیق اکبر کے اپنے الگ فضائل ہیں، عمر عثمان علی کے اپنے اپنے فضائل ہیں، ہر ایک کی ایسی ایسی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے جو دوسرے میں موجود نہیں ہے، لیکن مجموعی لحاظ سے اس امت مسلمہ کے عقیدے میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت میں سے سب سے زیادہ اگر کوئی سچی اور فضیلت والی ہستی ہے تو وہ ابو بکر ہیں، پھر عمر ہے، پھر عثمان اور پھر علی ہے۔ اور یہ گواہی تو حضرت علی سے بھی بے شمار اسانید سے مروی ہے۔ ان کے بیٹے محمد ابن الحنفیہ وہ کہا کرتے تھے، میں نے اپنے والد ماجد حضرت علی سے سنا، بخاری مسلم بے شمار کتابوں میں حدیث ہے، حضرت علی فرمایا کرتے تھے اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے بہتر ابو بکر ہیں اور پھر عمر۔ اور کوفے کی وہ جامع مسجد جس میں حضرت علی خطبہ دیا کرتے تھے، اس مسجد میں آپ نے اپنے خطاب پہ کہا، اہل سنہ کی کتابوں میں سے تاریخ دمشق میں ہے، دوسرے حضرات کی کتابوں میں سے کشف الغمہ وغیرہ میں لکھا ہے، حضرت علی نے منبر کوفہ پہ خطبہ دیتے ہوئے کہا، لوگوں یاد رکھو اگر کوئی شخص میرے پاس ایسا لایا گیا نہیں یفضلونی علی ابی بکر و عمر لأجلدنہ حد المفتری، جو مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دے گا میں اس کو وہ کوڑے لگاؤں گا جو تہمت تراش کو کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ ان کا تو یہ ایمان تھا، تو جو علی کے بھی امام ہیں،
حسن و حسین کے بھی امام ہیں جو انہیں گالی دے، کیا وہ علی کا محب ہو سکتا ہے؟ وہ حسن و حسین سے محبت کر سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہے۔ یہ سب لوگ جیسے صحابہ کے دشمن ہیں، ایسے اہل بیت رسول کے دشمن بھی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے مجھے کوئی موقع دیا تو پھر یہ عنوان بھی کبھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اہل بیت کا نام لے کر کیا کیا گل کھلائے گئے اور دشمنی ان سے کیسے مول لی گئی۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حبدار بنائے، صحابہ کرام کے ساتھ سچی محبت نصیب کرے، اور بغض رکھنے والے لوگوں کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہمارا ایسے لوگوں سے دور کا بھی رشتہ نہیں ہو سکتا جو ابو بکر و عمر جیسی ہستیوں کو گالیاں دینے والے ہو۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں اس دور کے لوگ اپنی اولادوں کو ابو بکر اور عمر کی محبت اس طرح سکھاتے تھے جیسے کوئی قرآن کی سورت یاد کروائی جاتی ہے۔ اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھاؤ، ان کے نام بتاؤ، ان کے نام و نسب کے ساتھ ان کے فضائل یاد کرواؤ، تاکہ آپ کی نسلیں بڑے ہو کر صحابہ کے پہرے دار اور حبدار بنیں۔ ان کے دشمنوں سے محفوظ رکھو، اور اپنے بچوں کو ایسے لوگوں سے دور کا بھی ناطہ قائم کرنے نہ دو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے گھرانے کے دشمن ہیں اور ان کو گالیاں دیتے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو صراط مستقیم پر قائم رکھے، اللہ اور اس کے رسول کی اور صحابہ کی اور اہل بیت کی محبت نصیب کرے، اور شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے اللہ محفوظ فرمائے، اور ہمارے اس ملک پاکستان کی اللہ تعالی ہر سمت سے داخلی اور خارجی تمام فتن سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔